آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام شاہ عبد الرحیم دہلوی، لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں نے، بریلویوں نے ابھی 1 صدی ہوئی ہے تو انہوں نے میلاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے کہا بچے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے والد نے میلاد کیا ہے وہ 1 صدی نہیں، 2 صدی نہیں، بلکہ 4 صدیاں پہلے گزرے ہوئے بزرگ ہیں۔ 4 صدیاں گزرے ہوئے پہلے بزرگ ہیں۔ آپ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے والد ہیں، اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ وہ شخصیت ہیں جن کو سنی بھی مانتے ہیں، دوسرے کے لوگ بھی مانتے ہیں، بلکہ صرف مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اپنا ایمان تسلیم کرتے ہیں، اپنا ایمان تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے امام تھے۔ ان کے والد نے شاہ عبد الرحیم دہلوی، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بڑے ڈھنکے کی چوٹ پہ منایا کرتا تھا، بڑا اس میں واعظ و نصیحت ہوتا تھا، جس طرح آج محفلیں سجتی ہیں اور حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح حضور کا ذکر کیا کرتا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محفل پڑھا کرتا تھا، اور بڑے دھوم دھام سے میں میلاد کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال ایسا آیا کہ اتنی غربت تھی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں بڑی دھوم دھام سے میلاد کر سکوں، محفل کر سکوں، لوگوں کو لنگر کھلا سکوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس گھر میں 2 ٹوپیاں تھیں، ایک میں نے اپنے سر پہ رکھی، دوسری کو میں نے بیچ کے کچھ بھنے ہوئے چنے وہ لے کے آیا، اور آ کے ان چنوں کو رکھا، اپنے سامنے شاگردوں کو بٹھایا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام شاہ عبد الرحیم دہلوی آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان چنوں پر نبی علیہ السلام کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا۔ کمزوروں والی آواز ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں ہر سال نبی کا میلاد بڑی دھوم دھام سے کیا کرتا تھا۔ 1 سال ایسا آیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں اس سے پہلے ہر سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک، نبی کے میلاد تک، میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حلال رزق سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا، اور جب میلاد کا موقع آتا وہ پیسے نکال کے ان پیسوں سے میں لنگر پکاتا، لنگر پکا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھتا، میلاد پڑھنے کے بعد وہ لنگر میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ میں آپ کا میلاد بڑے دھوم دھام سے منایا کرتا تھا، لیکن 1 سال ایسا آیا کہ اس سال میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، میرے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں بڑا وسیع لنگر کا اہتمام کرتا اور اس پہ میلاد پڑھ کے لوگوں کو لنگر کھلاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس صرف گھر میں 2 ٹوپیاں تھی، ایک میں نے اپنے سر پہ رکھی، دوسری کو میں نے بیچ دیا، سیل کر دیا، اور سیل کرنے کے بعد جو مجھے پیسہ ملا ان سے میں نے بھنے ہوئے چنے خریدے، چنے خرید کے آ کے اپنے گھر کے اندر اپنے شاگردوں کو بٹھا لیا، اور میں نے اپنے نبی کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا، اپنے نبی کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا۔ اپنے نبی کا میلاد پڑھنے کے بعد میں نے ان چنوں پہ دعا کر کے وہی بچوں میں تقسیم کر دیے، اب یہ کیسی محبت ہے شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان بھنے ہوئے چنوں پر نبی کا میلاد پڑھ کے میں نے ان چنوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب جب رات ہوتی ہے، رات کو میں سوتا ہوں، میری آنکھ لگتی ہے، میرے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ لجپال نبی میرے خواب کے اندر تشریف لے آتے ہیں
اور آگے اپنے غلام شاہ عبد الرحیم دہلوی کو اپنا دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ تناول فرما رہے ہیں. جب میں نے غور کیا، میں نے دیکھا، میں نے غور کیا کہ حضور کیا تناول فرما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. میرے آقا کریم کے غلام شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا تناول فرما رہے ہیں، آپ کی گود میں کیا رکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر وہی چنے موجود ہیں جن پر میں نے بچوں کے سامنے اللہ کے نبی کا میلاد پڑھ کے ان پہ دعا کر کے بچوں میں تقسیم کیے تھے. میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی گود میں وہی چنے ہیں اور وہی چنے میرے آقا تناول فرما رہے ہیں. اس طرح نہیں محبت نہ کرو سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہی چنے تناول فرما رہے ہیں کہ جن چنوں پر میں نے حضور کا میلاد پڑھا ہے. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، میں نے کہا اس سے پہلے تو میں بڑے بڑے جلسے کیا کرتا تھا، بڑی بڑی میں نے دیگیں بنائی، بڑا بڑا لنگر پکا کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، لیکن وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شاید اتنا مقبول نہیں تھا جتنے یہ چنے مقبول ہوئے کہ آقا نے اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا. اور جس پر حضور کے غلام نے میلاد پڑھا تھا اور پریشان تھا کہ پتہ نہیں حضور کیا کہیں گے، حضور کا میلاد ہے، حضور کیا سمجھیں گے کہ شاہ عبد الرحیم نے صرف چنوں پر میرا میلاد پڑھ دیا ہے. لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے باخبر ہیں، خبر رکھتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو پریشان نہیں کیا، بلکہ آقا ان کی خواب میں تشریف لا کے انہیں خوش بھی فرمایا ہے. ان کا پڑھا ہوا میلاد جن چنوں پر پڑھا گیا تھا میرے آقا نے اتنے قبول کیے، اتنے قبول ہوئے کہ آقا نے انہیں خود بھی تناول بھی فرمایا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو، مومنوں میں فلوں کو سجایا کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے. حضور کا غلام جس انداز سے، جس خلوص سے، جس پیار سے، جس محبت سے حضور کا میلاد مناتا ہے، میرے آقا جانتے بھی ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس پر کرم بھی فرماتے ہیں، اس پر کرم بھی فرما دیا کرتے ہیں. تو حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں ہیں. تمام احباب اپنے گھروں میں ایک، اگر زیادہ نہ ہو سکے تو ایک لائٹ ضرور جلائیں، اس نیت سے کہ اس مہینے میں کسی عام بچے کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ اس نبی کی ولادت ہوئی ہے جس نبی کی آمد کی خوشی میں اسی سال رب نے کسی ماں کو بیٹی عطا نہیں فرمائی، بلکہ ہر ماں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے.